أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدیر. فرمایا آسمانوں اور زمین کا غیب صرف اللہ ہی کو معلوم ہے. اور قیامت کا امر تو ایسا ہی ہے جیسے آنکھ کا جھپکنا، بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب. بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ لعلکم تشکرون. اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا ہے کہ اس وقت تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے. اسی نے تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے. الم یروا الی الطیر مسخرات فی جب السماء ما یمسکہن الا اللہ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون. فرمایا کیا تم شکر گزار نہیں بنتے؟ کیا ان لوگوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا جو تابع فرمان ہو کر فضا میں، جنہیں اللہ کے سوا کوئی اور تھامے ہوئے نہیں ہے. بے شک اس میں ایمان لانے والے لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. محترم سامعین، اللہ پاک ان آیات کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. فرمایا آسمانوں اور زمین میں جو بھی پوشیدہ ہے، جو بھی غیب ہے، جو بھی پردے میں ہے، اندھیرے میں ہو، اجالے میں ہو، ظاہر ہو، باطن ہو، فرمایا جو بھی چھپا ہوا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں میرے سوا اور کوئی نہیں جانتا. غیب کا علم صرف اللہ پاک جانتے ہیں، اور یہی عقیدہ ہونا چاہیے. غیب کا علم اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا. مخلوق کو اگر کچھ علم ہو جائے، جب بھی میں نے قرآن کے اندر دیکھا یا حدیث مبارکہ کے اندر دیکھا، جب بھی مخلوق کو پتہ چلتا ہے سبب کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے. آج کل لوگ کہتے ہیں قاری صاحب تم کیا کہہ رہے ہو کہ غیب کا علم صرف اللہ پاک جانتے ہیں. آج تو ڈاکٹر بھی بتا دیتے ہیں یہ بچہ ہے، بچی ہے. میں نے کہا میرے بھائی تجھے ایسے سمجھ نہیں آئے گی. مسجد کے اندر کوئی بھی بلب نہیں جل رہا، نہیں پتہ چل رہا بجلی ہے کہ نہیں. اب ہم نے معلوم کرنا ہے کہ بجلی ہے کہ نہیں ہے. ہم ٹیسٹر لگائیں گے، ٹیسٹر بول کے بتائے گا روشنی کے ذریعے یہ بجلی ہے. یہ ٹیسٹر ایک سبب ہے، اس کے بغیر ہمیں کیسے پتہ چلتا. اسی طرح جو ڈاکٹر بتاتا ہے
وہ الٹرا ساؤنڈ کر کے بتاتا ہے، مشین لگا کے بتاتا ہے، اس کے بغیر، سبب کے بغیر تو ڈاکٹر بھی نہیں بتا سکتا۔ موسمیات والے بتاتے ہیں کل فلاں جگہ بارش ہوگی، لیکن میرے بھائیوں وہ بھی آلات کے ذریعے سے، مشینوں کے ذریعے سے، سہولیات اسباب کے ذریعے سے دیکھ کر بتاتے ہیں، نہیں تو وہ بھی نہیں بتا سکتے۔ کتنی دفعہ اس طرح ہوا ہے، کہتے ہیں فلاں دن بارش ہوگی لیکن بارش نہیں ہوتی۔ کتنی دفعہ اس طرح ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ دن خشک رہے گا، بارش ہو جاتی ہے۔ کتنی دفعہ ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ بچہ ہے، لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے بچی نکلی ہے۔ تو میرے محترم بات وہی ہے جو اللہ پاک نے فرمائی ہے، غیب کے اندر جو کچھ ہے، پردے میں جو کچھ ہے، فرمایا اللہ کے علاوہ کسی اور کو پتہ نہیں ہے۔ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ جا رہے تھے، ایک شخص بانسری بجا رہا تھا، بانسری کی سریلی آواز۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً اپنے کانوں میں انگلی ڈال دی۔ یہ انگلیاں کیوں ڈالی؟ اس لیے کہ آواز نہ آئے، اور دوڑ پڑے۔ ساتھ ایک اور صحابی بھی تھے، وہ بھی چل پڑے، دور جا کر اپنے ساتھی سے کہتے ہیں اپنے کانوں سے انگلیاں نکال لے اور آواز سن کر بتا کہ آواز آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی۔ تعصب میں نہیں جانا، ایک منٹ کے لیے سوچو، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غیب کا علم ہوتا تو صحابی سے نہ کہتے بلکہ خود ہی کہتے کہ ہاں یہاں آواز نہیں آ رہی۔ اب صحابی سے کہہ رہے ہیں کہ آواز سن کر بتا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں آواز کوئی نہیں۔ پھر آپ نے اپنی انگلیاں نکالی، نکال کر کیا فرمایا، یہ قیامت کی نشانی ہے، قیامت کے قریب بانسری بجانے والے عام ہو جائیں گے۔ الجرس مزامیر الشیطان، بانسریاں یہ شیطان کے ہتھیار ہیں۔ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع۔ فرمایا یہ جو گانا بجانا ہے، یہ جو بانسریاں ہیں، یہ جو باریک آوازیں ہیں، سریلی آوازیں ہیں، کیا فرمایا الغناء ينبت النفاق، فرمایا سینے کے اندر، دل کے اندر اس طرح نفاق پیدا کر دیتی ہیں جس طرح زمین میں پانی لگانے سے کھیت اگتا ہے۔ یاد رکھو، جس کو گانا اچھا لگتا ہے اس کو قرآن اچھا نہیں لگتا، تجربہ کر کے دیکھو۔ کیوں؟ اندر نفاق ہے، اندر کفر ہے، دل کے اوپر میل آ چکی ہے، اللہ سے دور ہو چکا ہے، اللہ کی لعنت کے نیچے ہے، اس کے اوپر اللہ کی لعنت برس رہی ہے۔ اور فرمایا جو گانے سنیں گے، جو بین بانسری کی آوازیں سنیں گے، حتیٰ کہ فرمایا جس جانور کے پاؤں کے ساتھ دو گھنگرو ہیں آپس میں ٹکرا رہے ہیں، یہ گھنگرو نہیں، یہ شیطان ہے، یہاں تک فرمایا۔ خیر یہ تو ضمناً بات آ گئی، اصل نقطے کو سمجھو۔ ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ
سبحان اللہ ولا اعلم الغیب ولا اقول لکم انی ملک. کیا فرمایا؟ فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، خزانوں کے مالک تو اللہ ہے. ولا عالم الغیب، اور نہیں میں غیب کا علم رکھتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب آپ اپنی زبانی خود فرما دیجیے. فرمایا میں غیب کا علم بھی نہیں رکھتا. ولا اقول لکم انی ملک، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں اللہ کا فرشتہ ہوں. لیکن لوگوں نے تینوں چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جوڑ رکھی ہے. اللہ کی شان ہے، اللہ کے قرآن سے دوری ہے. کتنا دکھ لگتا ہے، بہت ارمان لگتا ہے. اللہ کے قرآن سے دور ہے. تو اللہ پاک فرماتے ہیں وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ. فرمایا اسی کے پاس غیب کی چابیاں ہیں. لا يعلمها إلا هو. فرمایا اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا. قرآن پاک کے اندر اللہ پاک خود فرماتے ہیں وَعِندَهُ مَفَاتِحُ. مفتاح چابی کو کہا جاتا ہے، مفاتیح چابی کی جمع. فرمایا غیب کے خزانوں کی ساری چابیاں فرمایا اللہ کے پاس ہیں. اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں ہے. قرآن پاک کے اتنے دلائل آنے کے باوجود ایک اور جگہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ. اللہ پاک خود ارشاد فرماتے ہیں فرمایا میرے محبوب آپ اپنی زبانی فرما دیجئے. فرمایا ان لوگوں کو بتا دیجئے کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں غیب جانتا ہوں، نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں میں فرشتہ ہوں. میں تو صرف جو کچھ میرے پاس وحی آتی ہے اس کی اتباع کرتا ہوں. اللہ پاک قرآن پاک کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں. اور اگر قرآن پاک کا کہنا جس نے نہیں ماننا وہ اپنی عقل کا علاج کرائے. اللہ پاک فرماتے ہیں وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. فرمایا اللہ ہی کے پاس ہے غیب کی چابیاں. فرمایا ان کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا اور وہ تمام چیزوں کو جانتا ہے، جو کچھ خشکی میں ہے اور جو کچھ تری میں ہے. کوئی پتا یعنی درخت کا پتا، کوئی پتا نہیں حرکت کرتا مگر اس کو بھی جانتا ہے اللہ، اس کا بھی علم رکھتے ہیں. اور کوئی دانہ زمین کی تاریک حصوں میں نہیں پڑتا، نہ کوئی تر اور نہ کوئی خشک چیز گرتی ہے مگر یہ سب کچھ کتاب مبین میں درج ہے، یعنی اللہ کے علم کے اندر ہے. درخت کا پتا بھی اگر حرکت کرتا ہے
اس نے کب حرکت کرنی ہے، کتنی کروٹ لینی ہے اور کہاں جا کر گرنا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں اس کا علم بھی صرف میرے پاس ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔